بس 1947 منزل نہیں، ایک سفر کا آغاز تھا، ایک ایسا سفر جس میں لاکھوں لوگوں نے خواب کو پورا کرنے کی خاطر اپنی جان اور مال کی قربانی دی، ایک ایسی سرزمین کا خواب جہاں ان کی آئندہ نسلیں عزت و وقار کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کر سکیں، جہاں ہر کسی کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی، جہاں قانون سب کے لیے برابر ہوگا، جہاں کوئی بے روزگار نہیں ہوگا، کوئی رات کو بھوکا نہیں سوئے گا۔ یہ غلامی کی آزادی میں تبدیلی کا سپنا تھا۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ مگر افسوس یہ خواب پورا نہ ہو سکا۔ تحریک پاکستان کی قیادت کی دنیا سے رخصت ہوتے ہی سازشوں کے ایسے جال بنے گئے کہ منزل کی جانب جانے والا قافلہ بھٹک کر کہیں اور نکل گیا۔ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار، کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل، کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل، کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل۔ اب ایک بار پھر ایک نئے خواب کے چرچے ہیں، ایک نئے سفر کا آغاز ہے۔ الیکشن 2018 میں عمران خان کی کامیابی نے ایک بار پھر قوم کی شکستہ امیدوں اور امنگوں میں جان ڈال دی ہے۔ تحریک انصاف کی یہ کامیابی 22 سالہ طویل جدوجہد کا نتیجہ ہے اور اس کا مرکز عمران خان ہے۔ عمران خان صاحب نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے اس واقعے کو کہ ان کو 1988 میں جنرل ضیاء الحق کے چھوٹے صاحبزادے جو انوار الحق تھے، انہوں نے ٹیلی فون کر کے یہ کہا تھا جب محمد خان جنیجو کی گورنمنٹ کو ختم کیا گیا تھا کہ ان کے والد چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ گورنمنٹ جوائن کریں، کیا آئیں وزیر بنیں۔ تو عمران خان نے لکھا ہے کہ وہ اس وقت سسیکس جو کاؤنٹی ہے، انگلش کاؤنٹی، اس کے لیے کھیلا کرتے تھے۔ تو انہیں بڑا تعجب ہوا اس ٹیلی فون کال کے اوپر، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ایک تو محمد خان جنیجو کو عمران خان بہت پریز کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ دو کام محمد خان جنیجو نے بہت اچھے کیے، پاکستان کی سیاست میں بہت کم لوگ ایسے گزرے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے جو ہے جو بہت سے خود انہوں نے لیٹ فرام دا فرنٹ اور سادگی اپنائی اور چھوٹی گاڑیوں پہ خود بھی انہوں نے ٹریول کیا اور دوسروں کو بھی نصیحت کی کہ اس میں ٹریول کریں۔ دوسری انہوں نے جنیوا ایکارڈ جو ہے افغانستان میں جنگ کو ختم کرنے کے لیے کیا۔ تو ضیاء الحق کے بارے میں عمران خان کے خیالات اچھے نہیں تھے، تو انہوں نے لیکن پولائٹلی انہوں نے ڈکلائن کیا۔ 93 میں ان کو اس وقت کے ISI کے چیف جنرل حمید گل نے اپروچ کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ وہ سیاست میں آئیں، کیونکہ اس وقت وہ عمران خان ریٹائر ہو چکے تھے کرکٹ میں، تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ آ جائیں، سیاست میں آئیں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، ہم اچھے لوگوں کو چاہتے ہیں اور بے نظیر اور نواز شریف کی گورنمنٹ جو ہے ان سے ہم ڈس اپوائنٹ ہوئے۔ تو اس طرح کے تاثر، اور اس زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو تو یہ واقعہ بہت مشہور ہوا تھا کہ کچھ لوگوں نے اپروچ کیا عمران خان کو، کچھ نے اپروچ کی عبدالستار عیدی کو، مرحوم کو، اور ستار عیدی صاحب اتنے زیادہ خوفزدہ ہو گئے کہ وہ لندن چلے گئے تھے اور وہاں جا کے انہوں نے باقاعدہ اپنی ایک نصیحت لکھی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ان کو کس طریقے سے دھمکی دی گئی۔ اس کے بعد ایک واقعہ جو عمران خان نے ذاتی طور پہ مجھے بتایا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سیاست میں آنا چاہتے ہیں، اور وہ واقعہ وہ تھا کہ جب وہ PTV کے لیے اپنا جو شوکت خانم کا ہاسپٹل کا ان کا خواب تھا، اس اسپتال کی فنڈ ریزنگ کے لیے انہوں نے PTV سے ٹائم مانگا تھا، اور اسی کے سلسلے میں ایک مرتبہ وہ بلاول ہاؤس بھی گئے، لیکن ملاقات بے نظیر سے نہیں ہو سکی۔ لیکن یہ اس وقت ان کی پہلی ملاقات آصف علی زرداری سے ہوئی تھی، لیکن کوئی خاص پذیرائی ان کو نہیں ملی۔ پھر انہوں نے ٹائم سلاٹ مانگا PTV سے تو ان کو مل گیا، اور پھر آخری منٹ پہ
وہ کینسل کروا دیا گیا. تو اس وقت عمران خان کے بقول انہوں نے یہ کہا کہ اگر شوکت خانم کے لیے انہوں نے فنڈ ریزنگ کرنی ہے, سوشل ورک کرنا ہے, تو یہ ممکن نہیں لگتا کہ وہ سیاست کے بغیر یہ کام کر سکیں گے. ان کے چند ساتھی جو کراچی میں جن ساتھیوں کو میں جانتا ہوں ان میں ناظم ایف حاجی صاحب تھے اور عمران اسماعیل تو پرانے تھے, ڈاکٹر عارف علوی تھے, یہ لوگ تھے. وہ انہوں نے عمران خان نے جب پہلی مرتبہ پارٹی کا خیال ظاہر کیا اور ان کی پہلی میٹنگ زمان پارک میں جو ان کا گھر ہے ادھر ہوئی, اور غالباً 15 سے 20 افراد تھے, اور ان میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جن کا ایز سچ سیاست سے سیاسی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. اس میں ان کے کچھ ذاتی لوگ تھے اور کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو ان کے ساتھ اس چیز کو سوچ رہے تھے کہ ہمیں سوشل ورک اگر آگے بڑھانا ہے تو ہمیں سیاست میں آنا چاہیے. اور پھر 96 میں ہی غالباً ایک جب زمان پارک میں یہ پارٹی بنی, اس کی پہلی پریس کانفرنس پھر لاہور کے ہی ایک ہوٹل میں ہوئی تھی, اور اس کے بعد ان کا جو تجربہ رہا ہے وہ ظاہر ہے 22 سال میں انہوں نے بڑی جدوجہد کی, بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے, لیکن آج وہ ایک اس ملک کے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت انہوں نے اپنی پارٹی کو بنا لیا ہے. تو یہ بہت کم مثالیں ہمیں اس طریقے سے اس جدوجہد کی ملتی ہیں, ماضی میں رہی ہیں, لیکن اس طریقے سے عمران خان نے کو اپنا عروج حاصل ہوا ایک سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں. عمران خان کی جو 22 سالہ جدوجہد ہے اس کو آپ بنیادی طور پہ 2 حصوں میں رکھ لیں. ایک تو وہ دور جب کہ جنرل مشرف موجود تھے, 8 سال کا دور, اور ایک فوجی حکومت تھی, اور پھر ہے اس کے بعد کا دور جو کہ جمہوری حکومتیں آئیں, الیکٹڈ گورنمنٹس آئیں, اور وہ 10 سال کا یہ وقت ہے. جو وقت جنرل مشرف کے دور کا آپ اس پیریڈ کو اگر آپ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جدوجہد سے زیادہ ضرورت تھی اس بات کی کہ اگر کوئی جنرل مشرف کو قائل کر سکا, اس کی خوشنودی حاصل کر سکا, تو وہ بڑی جلدی اس کو منزل مقصود تک پہنچایا جا سکتا تھا اگر وہ ان کے معیار پہ پورا اترتا ہے اور ان کی ڈیمانڈز پوری کرتا ہے. آپ نے دیکھا کہ آؤٹ آف بلو پکڑ کے تو شوکت عزیز کو وزیر اعظم بنایا گیا کہ شوکت عزیز کا کوئی پولیٹیکل بیس تھا, کچھ بھی نہیں تھا, کوئی جدوجہد اس میں شامل نہیں تھی. تو میرے خیال میں وہ وقت یہ تھا کہ صرف عمران خان کو ایک مقصد کے ساتھ چپکے رہنے کی ضرورت تھی, ورنہ وہ اگر ڈسکریج ہو کے اس وقت چھوڑ جاتے یہ سوچ کے کہ مجھے تو کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی لہٰذا میں اب سیاست سے ہٹ جاؤں, جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں اسی طرح کہ یا وہ کسی بڑی پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں یا سیاست چھوڑ دیتے ہیں, تو وہ پھر ان کا ایک ڈیزاسٹر ہوتا ہے. لیکن وہ انہوں نے نہیں کیا. نتیجہ یہ کہ جب جمہوری دور آیا تو پھر صحیح معنوں میں ایک جدوجہد شروع ہوئی, ان کی سیاسی جدوجہد, اور اس میں بہت سارا رول میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ہے جو کہ ڈیلیور نہیں کر سکی. عمران خان نے 2-3 چیزوں پہ زور دیا اور وہ نعرہ لگایا اس نے, ٹھیک ہے, عوام نے اس کو سنا, عوام نے اس کے کان دھرا, تائید کی, لیکن اس جدوجہد میں سمجھتا ہوں بہت بڑا رول ان 2 پولیٹیکل پارٹیز کا ہے جنہوں نے دبا کے کرپشن کی, ملی بھگت کی, اور عمران خان کو موقع مہیا کیا کہ وہ عوام کے سامنے اپنے آپ کو ایک صاف ستھرا سیاستدان ثابت کر کے ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا سکے. ایک چیز ہوتی ہے اینٹی انکمبنسی, ٹھیک ہے, لوگ تنگ آ جاتے ہیں ایک پارٹی سے یا دوسری پارٹی سے. میرا خیال ہے کہ ایک حساب سے عمران خان کی مقبولیت کی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگ تنگ آ جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں, اب آپ فار ایگزامپل کسی بھی پی ٹی آئی کے, اگر میں جالے کا لفظ استعمال کروں, کسی بھی پی ٹی آئی کے جالے سے آپ بات کریں, ٹھیک ہے, تو جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے مطلب تھوڑی سی آپ کو آبجیکشن ہوتی ہے, جیسے فرض کریں کہ آپ نے اس بندے کو ایم این اے کی ٹکٹ دے دی اور یہ ڈیزرو نہیں کرتا, تو آپ جتنی بھی تنقید کریں تو آخر کار جب ساری آپ کی آرگیومنٹس ختم ہو جاتی ہے تو آخری آرگیومنٹ وہ آپ کو کیا دیتی ہے کہ یار دیکھیں باقیوں کو تو آزما لیا نا, تو ان کو بھی آزما لیں. تو میرا خیال ہے مین وجہ یہی ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ یہ بھی باتیں ہیں کہ کوئی پرسنل کرپشن کے کیسز ایز سچ نہیں آئے سامنے. یوتھ کو بھی موٹیویٹ کیا ہے, اور یوتھ کو موٹیویٹ کرنا نئی پارٹیوں
का ही काम होता है। जो पुरानी पार्टियां होती हैं वो थोड़ी सी सुस्त भी हो जाती हैं, थोड़ी थक भी जाती हैं, अपनी जो किचन कैबिनेट है और अपनी जो एक महदूद किस्म की मशावरत है उसमें वो फंस जाती हैं। तो जब भी एक नई पार्टी आती है तो कुछ एक जोश या एक जुनून थोड़ा सा अपने साथ ले आती है जिससे भी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर मतलब बहुत ही एक सिंपल किस्म की एक्सप्लेनेशन दे तो मेरी नजर में ये क्रिकेट के मैदान से सियासत में कदम रखने वाले इमरान खान को दुनिया पहले एक फास्ट बॉलर और पाकिस्तान की कामयाब क्रिकेट कैप्टन की हैसियत से जानती थी। 1971 में इमरान खान ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला, मगर क्रिकेट के मैदान में भी उन्हें तवील जिदोजहद करना पड़ी। 3 साल बाद 25 जुलाई 1974 को इमरान खान ने अपनी पहली टेस्ट विकेट हासिल की, जब उनकी गेंद पर बरतानवी खिलाड़ी टोनी ग्रेग विकेट कीपर वसीम बारी के हाथों कैच आउट हुए। And that's out caught behind the partnership route, and then at last Imran has got a wicket, and they're all rushing up to congratulate him. Well, a good wicket indeed too, that of Tony Greig, caught behind by Wasim Barry. So the first wicket in Test match cricket for Imran Khan. इमरान खान क्रिकेट के मैदान में तेजी से कामयाबियों और शोहरत की मंजिलें तय करते चले गए और दुनिया भर में एक हीरो समझे जाने लगे। उनके चर्चे ऑस्ट्रेलिया से लेकर भारत और बर्तानिया से लेकर वेस्ट इंडीज तक होने लगे। Welcome to Lords. Imran Khan has done more to interest the fairer sex in cricket than any other player. In the World Cup, Imran Khan was a hero. In Pakistan, he's a king, almost a living god. Imran Khan once captained his country at cricket. Now the talk in Pakistan is of him leading his country again, perhaps as Prime Minister. This is not the MCG or Lords. This is a mosque, and this Muslim worshipper is Imran Khan. He's hit that ball to deep mid-wicket. 1992 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की फतह ने इमरान खान की शोहरत को बामे अरूज पर पहुंचा दिया। इस कामयाबी ने उन्हें पाकिस्तानी कौम का एक ऐसा हीरो बना दिया जिस पर सबको फख्र था। That's up in the air, he's getting under it, this could be victory, it is! Pakistan win the World Cup, a magnificent performance in front of 87,000 people. Imran Khan has led his side. क्रिकेट के साथ ही इमरान खान की जिंदगी का एक और पहलू सामने आया जब उन्होंने शौकत खानम अस्पताल की तामीर के लिए कोशिशों का आगाज किया। इस बड़े मंसूबे की फंडिंग के लिए इमरान खान पाकिस्तान की गली कूचों में अवाम के पास गए। शौकत खानम हॉस्पिटल की तामीर के लिए फंड रेजिंग में इमरान खान का साथ सबसे ज्यादा पाकिस्तान की आम गरीब अवाम ने दिया। इस तजुर्बे ने इमरान खान के दिल में सियासत के मैदान में उतरने का ख्याल पैदा किया। इमरान खान ने अपनी आप बीती मैं और मेरा पाकिस्तान में लिखा है, इस तजर्बे ने मेरी आंखें खोल दी। इस मुल्क के लोगों में कितनी सलाहियत और खैर पोशीदा है। अब बहुत शिद्दत के साथ मुझे एहसास हुआ कि सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। आम पाकिस्तानियों की फैयाजी ने मुझे शशदर कर दिया। वो सैलाब की तरह मेरी जीप की तरफ दौड़े चले आते जहां मैं चंदे का डब्बा लिए बैठा होता। मर्दों ने अपनी घड़ियां उतार दी और खवातीन ने खिड़कियों से अपने जेवर मुझ पर फेंक दिए। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल पाकिस्तानियों का हॉस्पिटल है और पाकिस्तानियों ने खुद बनाना ये हॉस्पिटल। अस्पताल की तामीर में एक तरफ सरकार की तरफ से पैदा करदा दुश्वारियां और दूसरी जानिब आम पाकिस्तानी की हैरान कुन फैयाजी। मुझे अंदाजा हुआ कि करप्शन और पाकिस्तान की बिगड़ी हुई नौकरशाही से लड़ते हुए पाकिस्तान में कामयाबी का हुसूल किस कदर दुश्वार होता है। Richard, who's come from Australia, 60 minutes. Prime Minister, a great pleasure to meet you. Welcome to Pakistan. Thank you very much indeed. Is it your first visit? Yeah, no, second. Are you proud of the young boy? Oh yes, they've seen me when. If he was to go into politics, he'd be the right man to have on your team, would he? I offered him a long time ago, but he declined. I don't know why. Sensible. My offer is still valid.
you say now that the raising of your children was the most important, is the most important thing in your life, and yet you had a choice to make, because when Jemima took the decision that such was the difficulty of her life in Pakistan, she was going to go back to London, return to London, you could have made the choice to go with her. Your relationship was still strong. You could have given up politics and given up your life in Pakistan, but you chose not to. It's not just that my children are most important. They gave me the greatest happiness. Fatherhood gave me the greatest happiness. And the fact that once Jemima could not live in Pakistan anymore, wanted to come back. Leaving Pakistan was never a choice for me because, she married a certain man. Me living a purposeless existence in London would not have been the person Jemima would have married. इमरान खान ने 1996 में सियासत के मैदान में कदम रखा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कायम की। पाकिस्तान की सियासत उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरबराह बेनज़ीर भुट्टो और मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ की ज़ात के गिर्द घूम रही थी। इमरान खान को किसी ने अहमियत नहीं दी। तहरीक इंसाफ ने 1997 में अपना पहला इलेक्शन लड़ा। पार्टी का इंतखाबी निशान चराग था। इमरान खान की ज़िंदगी की इस पहली इंतखाबी मुहिम का महवर भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग पर करप्शन के इल्ज़ामात और इन जमातों के एहतसाब के नारे थे। इन इंतखाबात में पार्टी को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और पूरे मुल्क से किसी नशिस्त पर कामयाबी हासिल न हो सकी। जब ये फैसला हुआ था कि 97 में के इलेक्शन में लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, तो उस पार्टी के अंदर ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल था कि हमें लड़ना चाहिए। थोड़े से रिलेक्टेंट ज़रूर थे क्योंकि पार्टी को 8-9 महीने हुए थे बने हुए। वो तजुर्बा नहीं था कि इलेक्शन किस तरह लड़ा जाता है, जो बाद में उन्होंने इससे सीखा। लेकिन 97 में इमरान खान ने गालबन कराची से बंस रोड से इलेक्शन लड़ा था और एक इलेक्शन उन्होंने लिहारी और मियांवाली से भी लड़ा था, लेकिन किसी में कामयाबी नहीं हुई। लेकिन उससे दो चीज़ें उन्होंने सीखी। एक ये कि इलेक्शन जो है वो सिर्फ जलसे जुलूस का नाम नहीं होता, इलेक्शन बाकायदा एक साइंस होती है कि पोलिंग स्टेशंस में किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है, पोलिंग एजेंट की क्या जिम्मेदारी है, रिज़ल्ट के आखिर वक्त तक वहाँ मौजूद रहना बहुत ज़रूरी होता है, पूरी ट्रेनिंग की एक ज़रूरत होती है। तो 97 के इलेक्शन में ज़्यादातर जो पार्टी के लोग थे, बल्कि तकरीबन सारे लोग थे, उन्हें ये यकीन था कि ये इलेक्शन हम जीतेंगे नहीं। थोड़ा सा इमरान खान के हवाले से उन्हें ये उम्मीद थी कि शायद ये एक सीट जीत जाए, लेकिन अदरवाइज़ सबको ये यकीन था कि इलेक्शन नहीं जीतेंगे। गालिबन ख़ुद इमरान खान को भी इतना यकीन नहीं था कि वो इलेक्शन जीतेंगे। लेकिन उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से जो है वो तहरीक इंसाफ ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया एज ए पॉलिटिकल पार्टी। वो कि उनका मजाक उड़ाया गया कि जी एक क्रिकेटर जो है वो पॉलिटिशियन कैसे बन सकता है, और जब इलेक्शन वो हार गए उस वक्त बहुत मजाक उड़ाया गया कि जी सीख लिया, वापस क्रिकेट में जाओ, इस तरह की बातें आईं। लेकिन ख़ुद चूँकि पीटीआई को ये यकीन था कि यही रिज़ल्ट, अल्टीमेटली यही रिज़ल्ट आना है और इस रिज़ल्ट के और इस कैंपेन से हमें सीखना है, तो शायद उस 97 के इलेक्शन ने उनको काफ़ी सीखने पर मजबूर किया। और वो तो एक अलग ही पाकिस्तान था। तो जब इस तरह की कोई भी मूवमेंट या कोई भी पार्टी शुरू होती है तो ये तो बंदा ना समझे ना कि उठते के साथ आते ही छा जाओगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और बहुत तारीख में भी इसकी बहुत कम आपको मिसालें मिलेंगी। जो उस वक्त नाकामी खास तौर पे हुई वो ये है कि इमरान खान का पैगाम आवाम तक पूरी तरह गया नहीं, पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं थी और पार्टी में आज भी ऑर्गेनाइजेशन के मसाइल हैं। लेकिन एक वक्त आया जबकि नौजवान तबका जो था इस मुल्क का, यूथ, उसने तवज्जो देनी शुरू की। और वो तवज्जो भी मेरा ख्याल है ज़्यादा इस वजह से हुई कि पिछले 8-10 सालों में सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत बड़ा है। तो आपको आम आदमी तक, नौजवान तबका जो सोशल मीडिया को बहुत इस्तेमाल करता है, उस तक पहुँचने में आपको बड़ी आसानी हो गई। और इस लिहाज से इमरान खान को कामयाबी भी मिली और उस वक्त नाकामी यही रही कि इमरान खान के पास टीम नहीं थी, लोग नहीं थे और शायद उसकी खुद रीच भी नहीं थी कि वो नौजवान तबके तक पहुंच सकता और वो अपना पैगाम लेके जाता। लिहाजा उस वक़्त की एक्टिविटी और आज की एक्टिविटी का बहुत फ़र्क है।
پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب لوگ دوسروں سے جو ہماری روایتی پارٹیاں ان سے متنفر تھے تو وہ بھی ایک ایلیمنٹ تھا کہ عمران خان نے اٹریکٹ کیا تو اس کی طرف مائل ہوئے. اس کی بہت بڑی مثال ہے جو عمران خان نے پچھلے دور میں سب سے امپورٹنٹ ایک لاہور میں جلسہ کیا, وہ اس میں جس طرح لوگ امٹ کے آئے وہ لگتا یہی تھا کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ایک تیسری قوت ابھر رہی ہے. 2 قوتیں ہم نے دیکھی, 2 پولیٹیکل قوتیں ہم نے دیکھی, 3 موقع دیے, ڈیلیور نہیں کر سکی. تو اب جب تیسری قوت نظر آئی اور یوں محسوس ہوا کہ شاید یہ ڈیلیور کر دیں تو لوگ بھاگ دوڑ کے, اور نوجوان طبقہ چونکہ انرجیٹک ہوتا ہے انہوں نے بڑی محنت کی ہے اس کے ساتھ مل کے. اپنی اس بدترین ناکامی کا ذکر عمران خان اپنی کتاب میں کچھ یوں کرتے ہیں. الیکشن لڑنے کے ہم قابل بالکل نہ تھے اور نہ ہمارے پاس کوئی ٹیم تھی جس کی مدد سے ہم حکومت قائم کر کے اپنا پروگرام نافذ کر سکتے. اس الیکشن نے کم از کم ہمیں یہ موقع تو دیا کہ ہم کرپشن اور احتساب جیسے معاملات کو اجاگر کرنے میں کامیاب رہے. اکتوبر 2011 میں جب تحریک انصاف سیاسی افق پر پوری قوت کے ساتھ ابھری تو اس وقت بھی عمران خان کی سیاسی تحریک کا مرکز پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت پر کرپشن کے الزامات اور ان کا احتساب تھا. اس وقت عوام میں تبدیلی کی خواہش بیدار ہو چکی تھی. عمران خان نے عوام کی نفس پر ہاتھ رکھتے ہوئے ملک میں تبدیلی کا نعرہ لگایا. انشاءاللہ ہم آپ اس ملک میں آپ کو ٹیکس اکٹھا کر کے دکھائیں گے اور آپ کو یہ کرپشن جس نے پاکستان تباہ کر دیا, ہم آپ کو کرپشن کا مقابلہ کر کے دکھائیں گے. سب سے یہ بڑے بڑے مگرمچھوں کو ہم انصاف کے کٹارے پہ کھڑا کریں گے. تو جب عمران خان نے پولیٹکس میں آئے تو وہ اپنے آپ کو ایز این آلٹرنیٹ پیش کر رہے تھے کہ جی پیپلز پارٹی ناکام ہو رہی ہے, پی ایم ایل این ناکام ہو رہی ہے. ظاہر ہے 2 ایکسپیرینس پولیٹیکل پارٹی تھی, خاص طور پہ پیپلز پارٹی, کیونکہ نون لیگ جو ہے وہ 88 کے بعد جو ہے وہ آئی ہے 86-87 کے بعد, لیکن پیپلز پارٹی پرانی جماعت تھی. تو وہ ٹارگٹ یہ کر رہے تھے اور انہوں نے یہ واحد عمران خان کی جو ایک کنٹینیوٹی ہے کہ انہوں نے ان 2 جماعتوں کو مسلسل ٹارگٹ کیا ہے اور کرپشن کے الزامات ان پر لگائے ہیں مسلسل, اور اپنے آپ کو ایک تھرڈ آلٹرنیٹ کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے. تو بنیادی طور پہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ خود بھی سمجھتے تھے کہ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے, لیکن چونکہ ان کے اندر ایک فائٹنگ اسپرٹ کرکٹ کے حوالے سے موجود تھی, ہی ہیز آلویز بین اے فائٹر, وہ ہمیشہ ان کی ریپوٹیشن کرکٹ ورلڈ میں یہی رہی ہے کہ وہ فائٹ کرتے رہے ہیں. اسی چیز کو انہوں نے اپنے آپ کو کرکٹ میں جب پولیٹکس میں آئے تو انہوں نے کرکٹ کے اس تجربے کو اور ان چیزوں کو پولیٹکس میں بھی اپلائی کیا جس میں ڈٹرمنیشن تھی, جس میں فائٹنگ اسکلز تھیں, جس میں شکست تسلیم نہ کرنے والی باتیں تھیں. تو ان چیزوں نے عمران خان کو آگے بڑھانے میں مدد کی اور الٹیمیٹلی لوگوں نے ان کو ایک تھرڈ آلٹرنیٹ کے طور پہ قبول کیا. حکومت یہ سمجھتی ہیں کہ ہم الیکٹ ہو گئے, اب ہمارے پاس لائسنس ہے کہ ہم جو جی چاہے کرتے پھریں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عمران خان کے ہاتھ آ گئیں جن کے اوپر وہ لوگوں کو ایکٹیویٹ کر سکتا تھا, لوگوں کو اس نے شعور دلایا کہ یہ آپ کی پرابلم ہے. تو منجھی ہوئی سیاسی جماعتیں چونکہ وہ اپنے طور پہ درست سیاسی رول ادا کرنے کے بجائے وہ اپنے مفادات کے چکر میں تھیں, تو شکست ان کو انہوں نے کھائی. میں سمجھتا ہوں عمران کی جدوجہد اپنی جگہ پہ, لیکن بہت سارا رول جو ہے وہ ان 2 پولیٹیکل پارٹیز کی جو مین سٹریم پارٹیز تھی ان کی اپنی کوتاہیاں, ان کی اپنی غلطیاں اور ان کے اپنے جرائم جو انہوں نے قانون توڑے اور رقبہ پروری کی طرف مائل رہے, اس کا بھی بہت بڑا دخل ہے. 2013 کے انتخابات میں تحریک انصاف بڑے جوش و خروش کے ساتھ مقابلے پر اتری اور ایک زبردست کیمپین کی. خود عمران خان بار بار یہ کہتے رہے کہ پاکستان تحریک انصاف سویپ کرے گی, مگر جب نتیجہ آیا صرف 26 نشستیں حاصل کر سکی. تحریک انصاف نے انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگا دیا اور احتجاجی تحریک شروع کر دی. پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی, JUIF سمیت تمام جماعتوں نے انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگایا, مگر تحریک انصاف کے سوا کسی جماعت نے عوامی احتجاج نہیں کیا. اگست 2014 میں عمران خان نے دھاندلی کے خلاف آزادی مارچ شروع کیا اور اسلام آباد میں ایک طویل دھرنا دیا. میں نہیں چاہتا کہ آپ کا پولیس سے ٹکرا ہو, اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ کل میں سب سے آگے نکلوں گا, باہر ریسوں کی طرح
خان نے پاکستان کے سیاسی میدان میں ایک ہلچل مچا دی. وہ اپنی کتاب میں اور میرا پاکستان کے صفحہ 141 پر کرکٹ کے حوالے سے لکھتے ہیں: اگر آپ دشمن ٹیم کا کام تمام نہ کریں تو وہ آپ کا بھرکس نکال کر رکھ دے. کھیل کے میدان میں میں نے کبھی کسی مخالف پر رحم نہیں کھایا، نہ ہی اپنے لیے رحم کی توقع رکھی. سیاست کی دنیا میں بھی عمران خان کی یہی حکمت عملی نظر آئی. عمران خان کی گزشتہ 6 سال کی سیاست پر نگاہ ڈالیں تو نظر آتا ہے کہ ان کی حکمت عملی مسلسل اپنے مخالفین پر تابڑ توڑ حملے ہیں اور کسی بھی حال میں پیچھے نہ ہٹنا ہے. وہ جارحانہ طرز سیاست تھا عمران خان کا، وہ میرا خیال ہے وقت کی ضرورت تھی، کیونکہ یہ اگر رویہ جارحانہ آپ کا نہ ہو تو حالات تو اتنے نامساعد تھے. آپ کے ہر طرف ایک کرپٹ مافیا پھیلا ہوا، ایک مفادات کی دنیا، جو مفاد پرست ہیں وہ تو آپ کو نزدیک نہیں آنے دیں گے. اور پھر یہ ہے کہ پاکستان کے عوام میں اگر آپ نے ایک جوش جذبہ لانا ہے، ان کو ایک مقصد کے لیے کھڑا کرنا، ابھارنا ہے، تو ولولہ، جاریت، جوش یہ تو ہونا چاہیے. اگر آپ اس میں ہاف ہارٹیڈ نظر آئیں گے، اگر نظر آئے گا کہ آپ ہی اتنے پرجوش نہیں ہیں کام کرنے کے لیے، تو لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے. اس کی مثال یونیورسل ہے ہر طرف، اور ہمیشہ ایسے ہوتا ہے جیسے میاں نواز شریف نے بڑا اگریسولی ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد بڑا اگریسولی ووٹ کو عزت کا پرچار شروع کیا، اور وہ بڑے نعرے اور یہ جلسے جلوسوں میں بہت زیادہ اس چیز کو اچھالتے رہے. تو ان کا جو جارحانہ رویہ تھا اس نے بھی ان کو پے کیا. نون لیگ کے بہت سارے ووٹ جو ہیں انٹیکٹ رہے اسی وجہ سے، ورنہ تو نون لیگ کو اتنی سیٹیں نہ ملتی جیسا میاں نواز شریف نااہل ہو گئے تھے.